تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان اس وقت جو ہے اس کے اندر دو طرح کی سیاست ہو رہی ہے۔ ایک سیاست ہے خدمت اور کارکردگی کی، دوسری سیاست ہے نفرت، انتشار اور فساد کی، اور ان دونوں کے بیچ میں تفریق کرنا بہت آسان کام ہے۔ پنجاب کے اندر اگر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو کام کرتا ہوا دیکھیں، ان کے جو اقدامات ہیں ان کو دیکھیں تو صرف اب پنجاب کے لوگ نہیں، پنجاب سے باہر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، پنجاب میں خدمت کی سیاست ہو رہی ہے۔ اور کے پی کے اندر جو ہے وہ وہاں پر جو جرنلسٹ ہیں، ابھی میں نے آتے ہوئے میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس کے اندر کے پی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ بڑے سیریس کویسچنز جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، اقدامات بتائے ضرور گئے بٹ وہ ہوئے نہیں، صرف کاغذوں میں شاید نظر آئے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پنجاب میں کسان کارڈ جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا ہے، اور آج کسان کارڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ نیوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، جس کے اندر جو کسان کارڈ کے ذریعے مریم نواز شریف صاحبہ کو جو آپ کو یاد ہے کہ جو ان کی پالیسیز تھیں کسانوں کے حوالے سے، اس کو بھی ایک فتنہ فساد پارٹی نے جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کسان مر گیا، رل گیا، برباد ہو گیا، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، گندم کاشت نہیں ہوگی۔ تو ایک ریسرچ رپورٹ ہے جو جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جو یوریا کی فروخت ہے پورے پنجاب کے اندر، اس میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ یہ چھوٹا اضافہ نہیں ہے، 50% بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ استعمال کر رہے تھے یوریا کو، اس سے 50% زیادہ لوگ جو ہے وہ یوریا استعمال کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یوریا جو ہے وہ کسان ہی استعمال کرتے ہیں فصلوں کے لیے، اس کو کوئی اور اس کا استعمال ہوتا نہیں ہے۔ اور جو کسان کارڈ کی مدد سے جو کھاد اور پیسٹیسائڈز ہیں، اس کی بھی خریداری میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 50 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری کسان کارڈ کے ذریعے کسان جو ہے وہ ابھی تک کر چکے ہیں، اور 991,000 ٹن یوریا جو ہے وہ اس کی فروخت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پنجاب حکومت کے جو کسان کارڈ ہے اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم کی بوائی جو ہے اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ایک سائنٹیفک طریقے سے پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہے کہ ایگریکلچر کو، اس کو میکنائزیشن کے ذریعے، اس کو سائنٹیفک طریقے سے ہمیں آگے لے جانا ہے۔ دنیا ایگریکلچر میں بہت آگے چلی گئی ہے، دنیا بہت ایسا اکوپمنٹ استعمال کر رہی ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر ایک اس کی پر ایکڑ جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کسان خوشحال ہوتا ہے، اور اسی کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی جو چائنا سے ہمیں آئے ہوئے ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو جس کمپنی کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے ملاقات کی تھی، اس کے جو ہیڈ ہیں ان سے 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ٹریکٹرز کی جو فارمولیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آلات ہیں اس کے حوالے سے بھی ایم او یوز کے اوپر جو ہے وہ سائن کیا گیا ہے۔ تو یہ چیف منسٹر صاحبہ صرف کہتی نہیں ہیں، ان کے ہر کام کے اندر جو ہے وہ ریئلٹی کے ساتھ جو ہے الحمدللہ وہ ثابت بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرک بائکس ہیں، اسکالرشپس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اور بہت خوف آ رہا ہے ہمارے سیاسی مخالفین کو مریم نواز سے، کیونکہ جتنی محنت کر کے اس فتنہ فساد گروپ نے بچوں کی برین واشنگ کی تھی، بچوں کو بدتمیزی، بد تہذیبی اور جو فساد کے لیے تیار کیا تھا، ان بچوں سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر کے چیف منسٹر صاحبہ جب ان کو جو ہے وہ ان سے بات کرتی ہیں، ان کو جو ہے حقائق بتاتی ہیں، تو بہت بچے جو ہے وہ جس طرح سے اوور ویلمنگ طور پر ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اس کی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کی چیخوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور ابھی یہ پنجاب کی تاریخ میں میرا چیلنج ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں میں نے جب 1 سال جب تو مکمل ہونے آ رہا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو 87 منصوبے جو ہے بتائے چیف منسٹر صاحبہ کے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر تیسرے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ منصوبے اتنے نہ کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ شروع کیے، نہ ان کو امپلیمنٹ کیا، اور نہ وہ کبھی ختم ہوئے۔ اور الحمدللہ میری چیف منسٹر کے تمام منصوبے جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ افتتاح کرنے نہیں آتی کہ بس
جو ہے وہ فیتا کاٹ دیا, جو ہے وہ تختی لگا دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتا ہے, مریم نواز کے منصوبے تب سے شروع ہوتے ہیں. مریم نواز کے منصوبے جو ہے وہ فائلوں سے شروع نہیں ہوتے, وہ فیزیبلٹی سے شروع نہیں ہوتے. ان کے منصوبے جب امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو تب شروع ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ان کے جو ہے وہ فارم آف گورننس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اب بہت سارے لوگ چیف منسٹر صاحبہ سے پہلے جو آئے وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی تختیوں پر تختیاں لگا کے وہ کہتے تھے ہم نے منصوبے شروع کیے ہیں, وہ بھی ان سے نہیں ہوئے. جو منصوبے وہ شروع کر کے گئے تھے, فری ادویات تھی, جو ہسپتالوں کے اندر ادویات تھی, وہ سب بند کر دی تھی آتے ہی, اور جو ہے وہ ان کو آگے لے کے نہیں جانا تھا. اور ایک اور جو بڑی اچھی خبر جو میں آپ کے توسط سے پنجاب کے عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, چیف منسٹر صاحبہ کا ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے کہ ابھی تک آپ نے کہیں نہیں سنا کہ رمضان کی جو نگہبان رمضان پیکج جو پنجاب میں ہمیشہ ہوتا ہے, یا رمضان پیکج کے حوالے سے کوئی تیاری شروع کی گئی ہو کسی بھی صوبے کے اندر. میری چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر تیاری شروع کر دی ہے نگہبان رمضان پیکج کے تحت. پھر لاکھوں خاندانوں کو جو ہے وہ یہ جو رمضان نگہبان پیکج ہے یہ ملے گا. اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی تقریباً میٹنگ کر رہی ہیں, موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. اور اس کے لیے جو پی ایس سی آر ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ, وہ رجسٹریشن کر رہا ہے اس وقت. تمام لوگ آن لائن پورٹل کے اوپر بھی اور جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. ان کی فزیکل رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے. اور ان سے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا یہ پیغام تھا کہ 15 فروری تک کا ٹائم ہے, جو مستحق خاندان ہیں ان کو جو ہے وہ یہ نگہبان رمضان پیکج پہنچانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو مستحق خاندان ہے وہ 15 فروری تک اپنی رجسٹریشن کرا لیں, تاکہ تمام مستحق خاندانوں تک یہ جو پیکج ہے یہ پہنچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو رمضان بازار چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہر دفعہ شروع کرتی ہیں, اس کو ہر ڈسٹرکٹ اور ایون تحصیل لیول تک جو اس کو جو ہے پھیلانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. اور مجھے ایک جملہ جو ہے ابھی بات کرتے کرتے یاد آیا, جب میٹنگ ہو رہی تھی رمضان پیکج کے اوپر تو رمضان بازاروں کی بات آئی اور چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ان کو وہ تھا کہ جی رمضان پیکج پہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان بازار بھی کرنے ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کی جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ ماڈل بازار رمضان بازار جائے گا, اور وہاں پر سبسڈائز جو چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کرنا پنجاب کی جو ہے وہ حکومت کا ویژن ہے, اور ہمیں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پیغام ہے جو میں آپ کی طرف سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ 15 فروری تک تمام مستحق خاندان جو ہے وہ اپنی اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرا دیں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, ایک طرف وہ کام کر رہی ہیں, وہ یہ سب چیزیں دے رہی ہیں, کے پی کے لوگ جو ہے بچے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیں, ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں, ہم بھی اسکالرشپ چاہتے ہیں. بلوچستان کے بچے کچھ دن پہلے آئے تھے, ان کو بھی لیپ ٹاپس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کی, اور لیپ ٹاپس کے ساتھ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اسکالرشپس دیں. ہمارے بھی بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارے تعلق ہے, اور بہت سارے بچے ایسے تھے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے جو ہے وہ بڑے بچے تھے, یعنی وہ ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہو رہی ہے, بد زبانی ہو رہی ہے, اور وہ گھٹیا حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے خاندان کی تربیت, تو میں نہیں کہنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی گنڈا پور ہو یا باقی لوگ ہوں, کسی کی والدہ صاحبہ نے یہ تربیت کی ہوگی جو وہ تربیت سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. یہ یقیناً ان کے خاندان کی تربیت نہیں ہے, یہ ان کے اس لیڈر کی تربیت ہے جو اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے نام بھی لیتا تھا, مردوں کے نام بھی بگاڑتا تھا, کبھی چادریں لے لیتا تھا سر کے اوپر, اور جو ہے وہ منہ بگاڑ بگاڑ کے دوسروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس حرکتوں سے کسی کی توہین نہیں ہوتی, اس شخص کی اپنی جو ہے وہ کوشچن ہوتا ہے اس کی تربیت کے اوپر, اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر. اور یہ جو بچے آج بہت والہانہ طور پر آ کے چیف منسٹر کو ملتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ ہر پروگرام میں ساتھ جاتی نہیں ہوں, تو میں سوچنا چاہتی تھی کہ یہ آخر یہ کیا ہے. وہ بچیاں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ صوفے پھلانگ کے جو اس کے بعد ایونٹ کے بعد صوفے پھلانگ کے وہ مطلب روندنے والی ایک حالت ہوتی تھی ان کی کہ ان کو چیف منسٹر صاحبہ کے قریب پہنچنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی حکمران اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہوا. ان بچوں کو, ان بچیوں کے بیچ میں اس طرح سے کسی حکمران نے آ کر وہ اپنائیت شیئر نہیں کی,
جو وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, اور ان کو دھکے بھی پڑے ہوتے ہیں, ان کے گلے میں دوپٹہ بھی پھنس جاتا ہے, ان کے کپڑے بھی نوچے جاتے ہیں. وہ بیچاری بچیاں خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں, کوئی وہ نہیں ہوتا, وہ کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے, کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے. اور مجال ہے کہ آپ نے کبھی چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر ایک شکن بھی دیکھی ہو. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا جی اس دن آپ کے گلے میں دوپٹہ پھنس گیا تھا, بڑی مشکل سے آپ کے گلے کا پھندا ہم نے نکالا ہے, لیکن آپ مسکرا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گلے میں میرے دوپٹہ پھنس گیا ہے, مجھے احساس یہ تھا کہ وہ بچی جو مجھ سے ملنے کے لیے, جو مجھ سے تصویر کھنچانے کے لیے بیتاب ہے, میں اس کے قریب کیسے پہنچ سکتی ہوں. تو یہ وہ بچے جو ہیں وہ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی بہت تکلیف ہے لوگوں کو, لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تکلیف ان کی جاری رہے گی, اور یہ تکلیف جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہوگا. ابھی وہ اسکالرشپس لے کے گئی تھی, اب اگلے مرحلے میں جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ان بچوں تک تقسیم ہونے ہیں, اور تیسرا جو وعدہ انہوں نے ان سے کیا ہے کہ 1,00,000 اسکوٹیز جو ہیں وہ ان طالب علموں کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک جو ہے وہ سال کے اندر ان کو مہیا کرنی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی جو خدمت اور کارکردگی کی جو سیاست ہے اس سے وہ اس میں, اور فتنہ فساد نفرت کی سیاست میں جو فرق ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ مخالفین کو جب اور کوئی بات نہیں ملتی تو وہ جو ہے وہ گندگی اور واہیات پن کی ایک نئی سٹیج کو جو ہے وہ عبور کرتے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے ایک بگوڑا ہے, آج کل وہ یوٹیوبر ہے, میں نے سنا ہے یوٹیوبنگ کرتے ہیں وہ, اور جو ہے وہ ان کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس کے اوپر انہوں نے اتنا, وجاہت احسان ان کا نام ہے, وہ یاد ہے وہ ٹب میں لیٹ لیٹ کے ان کو ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. میں وہ جو ٹویٹ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی والدہ سے, اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ان سے, اور آپ کی اگر کوئی بیٹی یا بہن ہے تو ان سے مجھے دلی ہمدردی ہے کہ آپ جیسا ایک ذہنی مریض شخص جو ہے جو کسی اور خاتون کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ جملے لکھے اور اس طرح کی باتیں کرے, ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہیں پاکستان کی جو مردوں کی جو ایک جو تشخص ہے اس کے اوپر بہت کالا دھبا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ ٹیومر پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا, اس کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دے دیا, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا, اور پرسوں 27 تاریخ کو جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت بھی, اس پہ بھی کچھ کمنٹس کریں. اتنے بڑے بڑے 2 سوال پوچھ لیے آپ نے. پہلے تو بات یہ ہے کہ طریقے فساد جو ہے نا, طریقے آپ ویسے جب کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو وہ طریقے فساد جو ہے نا وہ ہے طریقے فساد ہی. ویسے تو فائنل کال بھی کر چکے ہیں, اور وہ تمام تر جو ان کے حربے تھے وہ تمام آزما کے دیکھ چکے ہیں, تو کچھ نہیں ہوا. اب ان کی آخری امید یہ ہے کہ اب ہم وہ 1-2 پارٹی کے لوگ ہیں, وہ 3 پارٹی کے لوگ ہیں, وہ فلانی وہ ساری تانگا پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹانگا بنائیں اور اس کو لے کے پھر وہ نکلیں, چونکہ اپنے طور پہ یہ باہر نکلنے کے نہ قابل ہیں, نہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا سوال ہے, یہ جو اتنی مقبول جماعت ہے, عمران خان کو سزا ہوئی القادر کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے, پنجاب میں تو خیر چیری جو ہے وہ پر نہیں مارتی, کے پی کے میں کتنے لوگ نکلے, کے پی کے میں کسی نے احتجاج کیا کہ ہمارے لیڈر کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا, بلکہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ ان کے اپنے لیڈر جو ہیں سارے وہ کھڑے ہو کے کیا کہ مار رہے تھے کہ ہم نے بڑا مطلب بہت آج خوشی کا دن ہے. تو یہ جو مقبول لیڈر ہے جو گھر میں بیٹھ کے یا جیل میں بیٹھ کے بہت مقبول ہے, اس کے لیے کوئی بندہ باہر نکلنا نہیں چاہتا, اور اگر ابھی بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تو ان کو کوئی اور ایڈونچر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. جو بانی پیٹے ہیں انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے, تو کیا ان کی ڈیل ناکام ہو گئی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نا امید ہو گئے؟ میرے خیال ہے سارے پاسوں ہی نہ ہو گئی ہے, اور وہ اب ہر طرف سے نہ کے بعد اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا کہ وہ فتنہ فساد کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ خود کرنے کے قابل نہیں ہے, خود اکیلے نہیں نکل سکتے, کوئی 10 بندے اس پارٹی کے, 15 بندے اس پارٹی کے, 20 بندے اس پارٹی سے اکٹھے کر کے ان کا شاید کوئی ایڈونچر کا پروگرام ہے. پہلے بھی انہوں نے منہ کی کھائی تھی, اور اب بھی اگر ان کو کوئی شوق چرایا ہے تو یہ منہ کی کھائیں. ایک خاتون
जारी हो गया है कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो सोशल मीडिया पे हुकूमत मुखालिफ पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब में अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, पहले से आ जबकि चुका है। सरकारी मुलाजमीन अभी भी ये हरकतें कर रहे हैं। नहीं, हरकतें बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हरकतें बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है। इवन इस्तेमाल पे जो है वो थोड़ी पाबंदी आयद की गई थी कि इस तरह से जो है वो चीजें ना बनाई जाए, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कुछ जगहों पे कि सीएम के हवाले से जो है एआई के ऊपर जो है वो बनाई जा रही काफी सारी चीजें। देखिए, इसके ऊपर ये यहाँ से बात शुरू हुई थी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ऑब्जर्व किया था कि जब वो किसी जगह पर जाती हैं तो बजाय पुलिस वाले अपना काम करने के वो वीडियो बना रहे होते हैं। तो उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ था कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी के दौरान ख़ास तौर पर वो टिकटॉकें भी देखी आपने, वो एक खातून थी, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकती थी, वो यूनिफॉर्म के अंदर। तो ये हरकतें मतलब सरकारी मुलाजिम को जेब नहीं देती। ये बताएं कि 190 मिलियन पाउंड के बाद से जब से ये केस आया तो एक प्रॉपर्टी टाइकून महज गुफ्तगू है हर जगह पर सोशल मीडिया पर। अच्छा, बहुत अच्छा। गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम लेकर कहा है कि मलिक रियाज साहब के हवाले से रियासत 25 साल बाद उन पर हाथ डालने जा रही है। क्या आप समझते हैं कि रियासत अब अगर उसका गिरेबान पकड़ती है तो क्या कोई गिरेबान उसका छुड़ा भी सकता है? देखिए, अब ये क्या हो सकता है, इतना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकती। सवाल बात ही इतनी है कि जो जिसने किया है वो उसको भुगतना तो पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता कि आप ब्लैकमेल करें, आप कहें कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो इमरान खान भी कहता होता है, वो बल्कि आपको याद है सोशल मीडिया पे वो गुलेल होगी, फिर मैं पता नहीं वो परिंदे मारूंगा, वो वाला लतीफ़ा भी चलता है। तो भाई मतलब ये जो है ना, ये रियासत को घुटनों पे लाने का शौक़ जो है ये शौक़ ही रहेगा। ये किसी सियासी जमात का हो, किसी फितना ग्रुप का हो या किसी इंडिविजुअल का हो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया आपको फेस करना चाहिए, और अगर आपने गलत किया है और आप जो है उसका जवाब भी नहीं देना चाहते तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दो सवाल है। आपने पहले जिस तरह अजमा साहब के हवाले से मरीम साहब के हवाले से कहा कि वो हर जगह एक्सेसिबल है, जा भी रही हैं, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब की मां के तौर के ऊपर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकपतन में एक मुकदमे के हवाले से आया कि व्हाट्सएप के अंदर कमेंट्स करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये पूरी नहीं, कमेंट्स नहीं करने के लिए ऊपर मैं उमर उसको जरा डिटेल देख लीजिए। एक सवाल दूसरा भी साथ नहीं, मेरी याददाश्त बड़ी काम है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप बने ही इसलिए हैं कि हमने डिसैमिनेट करना है गंद, और हमने डिसैमिनेट करनी है ये सब चीज़ें। अब देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा नानी है, आपको पता नानी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन उठाए गए थे, उनको नानी कह के तज़हीक की जाती थी। वो नानी होना भी उनके लिए ऑनर था, और आज अगर पंजाब के बच्चे इनको माँ कहते हैं, माँ होना भी उनके लिए ऑनर है। और अल्लाह का शुक्र है जिनको जो अपनी माँ, जिनके घरों पे बेटियाँ होती हैं वो नानियाँ बनती हैं। जो बेटियां तस्लीम ही नहीं करते, उन्होंने नाना नानी क्या बनना, उनको क्या पता नाना नानी क्या होता है। और जिन्होंने जो है वो मतलब अपने बच्चों की माओं का कुछ लिहाज नहीं किया, वो कौम की माँ का लिहाज क्या करेंगे। दूसरा सवाल भी कि मरियम साहिबा जा रही हैं तालीमी इदारों में तो अच्छी बात है। जब खान साहब बतौर वजीर आजम गए थे तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत रद्द-ए-अमल दिया था कि सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है तालीमी इदारों को। बिल्कुल नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून भी नहीं, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जहाँ दिल चाहता था, बल्कि वो सैलानी में भी घुस जाते थे, सैलानी में भी जाके ना रोटी आगे रख के कहते थे हमने लोगों को खाना दिया है। तो भाई मेरे मुंह से आप सच ना सुने। दूसरी बात यह है कि नमल यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर वो आज भी क्रेडिट लेते हैं वो शहबाज शरीफ साहब की दी हुई है। वकील है, अब तो पीटीआई कह रही है कि जो एनसीए की तरफ से अलकादर ट्रस्ट के केस में जो 190 मिलियन पाउंड है, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जानी थी रकम, वही जमा कराई है। नहीं, ऐसा नहीं में दूसरा आप खुद वकील हैं, बताइए इस कानूनी नुक्ते पे क्या होगा? जी, बड़ी सिंपल बात है कि मलिक रियाज साहब को अब ये टू कर देंगे कोई तो उनकी मर्जी है। उनको एक जो है वो जुर्माना हुआ था, और उस जुर्माने के लिए एक अकाउंट खोला गया था, और वो कहा कि जुर्माने की रकम यहाँ जमा कराएं। उसके साथ साथ एक केस शहजाद अकबर ने शुरू कराया था बड़े शौक से कि वो जो है ना लूटी हुई दौलत आएगी, 100 अरब इधर मारेगी तो 100 अरब उधर मारेगी। उस अरब मारने के चक्कर में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई एनसीए को कह के, और उस एनसीए ने हसन नवाज साहब को भी बुलाया और शहबाज साहब की पूरी फैमिली का भी जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसके बाद इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया गया। बट जो बैरिया टाउन के हवाले से उन्होंने ये बात जो है वो बाकायदा तौर पर फैक्ट्स के साथ उन्होंने कही कि ये पैसे जो है ये इलीगल मीन्स के ज़रिए आए हैं, और ये जस्टिफाइड पैसे नहीं है, पाकिस्तान की अमानत है, इनको वापस जाना चाहिए। अब ये सिंपल सी बात थी कि ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आने चाहिए थे। यहीं पर तो शहजाद अकबर साहब का ब्रीफ केस काम आया जो उन्होंने लिया था।
کہ وہ انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ جرمانے کی مد میں جو ہے وہ جمع کرا دیے، حالانکہ یہ 2 رقمیں تھیں جو پاکستان کے عوام کی امانت تھیں، ایک وہ جرمانے کی رقم، ساتھ میں یہ 190 ملین پاؤنڈز، اور اس کو ایک ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے دوست کو فیور دینے کی کوشش کی گئی، اور وہ یہ اس سمپل از دس کیس کہ یہ ایک جرمانے کی رقم کو دوسرے جرمانے میں ایڈجسٹ کر کے ایک بندے کو فیور دی گئی ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے۔ نہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک تو چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ سے اس بات کی بہت پہلے دن سے وہ قائل ہیں کہ ہمیں جو کموڈٹیز ہیں اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ مارکیٹ جو پرائسز ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے۔ چینی کے حوالے سے بھی جو پرائس میں اضافہ ہوا ہے وہ یقیناً یہ طلب اور رسد کا بھی ایک بیچ میں وہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا چکن کے حوالے سے چونکہ سردیاں ہیں، ہمارے شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے جو یہ اس وجہ سے یہ ہمیشہ اس سال نہیں، آپ پورا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، چیف منسٹر صاحبہ نے پوری ایک میٹنگ لی تھی اس کے اوپر چکن کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، اور یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ دسمبر اور نومبر دسمبر جنوری کے اندر یہ 3 مہینے ایک عارضی پیک آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ شاید آپ کو پتہ نہیں چلا کہ لاہور میں دالیں اور چنے جو ہے اور چاول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، دال باریک میں بھی، سبزیوں میں بھی دال باریک جو ہے اس میں 50 روپے کی کمی ہوئی ہے، اسپیشل دال جو ہے 45 روپے، ماش کی دال میں 30 روپے، کالا چنا جو ہے موٹا اس میں 50 روپے، جو لوکل ہے اس میں بھی 50 روپے، بیسن کی قیمت میں 30 روپے، اور ابھی یہ تمام پرائسز کو اور ریگولیٹ کیا جائے گا رمضان سے پہلے بھی، اور سبسڈائزڈ قیمتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عوام تک پہنچائی جائیں گی۔ یہ ساری تیاری تو پنجاب میں ہو رہی ہے، کہیں اور کسی نے کچھ سنا، کسی اور کو پتہ چلا کہ پنجاب کے عوام کے لیے تو چلے ریلیف کی تیاری ہو رہی ہے، باقیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ الفت بہت دیر سے پچھلی بار پنجاب گورنمنٹ نے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا، جی، ان کے گھروں پر بڑے سلیقے کے ساتھ جی ہاں، چیزیں پہنچی، اس بار بھی ایسا ہی ہے جی، جی ایسا ہی ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ میں ابھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتی، اس کے اوپر طے ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کو ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ملے گا، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اور چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کیٹیگورک 3-4 چیزیں ان کو بتائی گئیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور وہاں پر لائنیں لگنے کا احتمال تھا، انہوں نے ہر چیز کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا میں لائنیں لگنے نہیں دوں گی۔ میڈم کچھ عرصے پہلے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک مہمان کے ساتھ مسافر کی، بڑا سوشل میڈیا پہ شور مچا، ایف آئی اے نے گرفتاریاں بھی کی۔ اب آج کل جو ہے ایک نظم جو ہے جو ایک بچی کی جانب سے سنائی تھی، آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے، تو کیا حکومت جو ہے ایک بار پھر ایف آئی اے سے درخواست کرے گی کہ جو اس کے اوپر بھی کمنٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف کارروائی؟ نہیں، کامنٹ کرنے پہ دیکھیں اعتراض نہیں ہے، کامنٹ کریں، اختلاف رائے بھی کریں، تمیز سے کریں، سوال بات صرف اتنی ہے کہ تمیز سے کریں، اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور وہ جو جن کو وہ سارے وہ بیچارے جو عقل بند لوگ ہیں جن کو میں کہتی ہوں، جو اس جیسے گند کے اندر جو ہے وہ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب وہ ماں کے نام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کاش ان کو اپنی اپنی مائیں یاد آ جائے، وہ بھی کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ میں ترامیم جو ہے قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے اور سینٹ میں جا کے بھی وہ منظور ہو جائیں گی، اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا کیا رد عمل ہے؟ صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے۔ صحافتی تنظیمیں تو جی میری بڑی احترام ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ صحافتی تنظیمیں پہلے کہتی تھی جب ہم ڈیفیمیشن لا لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو وہ ہے نا، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بات کریں، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی بیچ میں ڈال دیا، یہ سوشل میڈیا پہ اسپیسیفک بات ہونی چاہیے۔ اب جب سوشل میڈیا پہ بات آئی ہے، اب وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بات نہ ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے اس بل کو منظور نہ کریں تاکہ ایک مادر پدر آزادی ملی جائے، یوٹیوبر جو ہے وہ ڈالر کمائیں اور کما کے باہر رکھیں اور موجے کریں، نہ پاکستان کو ٹیکس دیں، نہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کا فیبرک جو تباہ و برباد وہ کر رہے ہیں، نہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ کسی کو اجازت ہونی چاہیے، جو جس کا دل چاہے وہ کہتا رہے اور اس کو کوئی نہ پوچھے۔ آپ الیکٹرانک میڈیا کے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اپنی ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں نا، آپ خبر کی تصدیق کر کے اس کو جاری کرتے ہیں،
जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं कि फेक न्यूज़ चलने दी जाए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ सोशल मीडिया मौजूद है, जहाँ पर इजहार राय की आज़ादी हमसे शायद ज़्यादा है, वहाँ पर भी सोशल मीडिया रेगुलेशंस हैं। टिकटॉक की पाबंदी लगी अमेरिका के अंदर, बहुत सारे मुल्क जो हैं वहाँ पर पाबंदी मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उनके ऊपर लगी, बिकॉज वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन रेगुलेशंस के बगैर सोशल मीडिया इस तरह नहीं चलाया जा सकता। और अब AI आ गई है भाई, AI के साथ ये मत खुश हों कि आज हमारी बारी है। आप में से आप मर्द हज़रात की भी इज्जत होती है, कल AI के ज़रिए आपका कुछ जो है वो निकाल के बना के लगा दिया जाएगा, आप क्या करेंगे? और ये कब तक बर्दाश्त करना है हमने? मैं बारी बारी कर लूँ भाई। मैं सदर खुद PTJ का, हम किरदार कशी के भी खिलाफ हैं, हम हर चीज के खिलाफ हैं जो है इखलाकियात से गिरी हुई हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं साफ्ती तंजीमें आपसे कि आप स्टेक होल्डर्स को जो है मुशावरत करें, हम भी उसमें कुछ अच्छी इनपुट आपको दे। बहुत अच्छी बात है, आप जरूर लेके आए, हम मना नहीं करते, लेकिन फेक न्यूज की डेफिनेशन भी इकट्ठे बैठ के हमारे से मुशावरत करके आप वो लाएं। हम सबसे ज्यादा हम मजम्मत करते हैं कि अगर किसी खातून या किसी की जो है वो नहीं, मियां साहब मेरी गुजारिश सुन लें। हमारी माए बहनें हैं। नहीं, ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मुझे ये बताइए, इतने अरसे से ये फेक न्यूज़ है। सब एग्जांपल लेते हैं, एक वो एग्जांपल चीफ मिनिस्टर वाली शुरू कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर तो छोड़े, उनका तो साथ जो ये करते हैं सो करते हैं। आपने एक बैरूनी मुल्क का हमारा एक जो है वो दोस्त जो है वो यहाँ आया, उसके साथ जो हुआ, आप मुझे ये बताइए, PFUJ है या बाकी जमातें हैं, जो हुआ सोशल मीडिया पे किसी ने एक कंडेम किया? किसी की कोई मजम्मत आपने सुनी? आपने खुद जारी की? आपने आपके बीच के अंदर जो लोग सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके जो वो कर रहे हैं, आप खुद आपने कभी अपना एहतसाब किया? जब आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे फिर एहतसाब तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि आप सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके अब मैंने वो जहाद खान की आपको एग्जाम्पल दी है, मुझे वो ठीक है, वो जो लाया उनके गले पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताइए अच्छा नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं होता मियां साहब, हौसले के साथ। मैंने आपके हौसले से बात सुन रही हूँ ना। आपको मैंने जो सवाल किया है, आज तक सोशल मीडिया पे जो इतने बड़े जय्यद सीनियर रहनुमा जो हैं आपके, वो तो जय्यद सहाफ़ी हैं, टीवी पे शो भी करते हैं, वो फेक न्यूज़ लगाते हैं, फेक तस्वीरें लगाते हैं। आप में से किसी ने आज तक कहा, आज ने कंडेम किया कि भाई आपने गलत फेक खबर लगाई है, गलत तस्वीर लगा रहे हैं? नो, जब आप ये नहीं कर रहे, जब आप ये अपना जो आपका काम है, आपका काम ये भी है कि आप अपने बीच में अपनी जो ये घुसपैठियाँ हैं ना, और जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, बनते भी साफ़ी हैं लेकिन काम साफ़ियों वाले नहीं करते। साफ़ी का काम, पहला काम आपकी जिम्मेदारी है वो है कि आपने मुस्तनद खबर देनी है, आपने खबर को डबल चेक करना है, आपने फैक्ट्स की बुनियाद पे खबर देनी है। जब आप वो नहीं करते तो फिर उसके बाद मतलब आप भी ना करें, कोई भी ना करे और खुली छुट्टी हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई।